السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی سنجیدہ مسئلے پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کی جتنی بھی اولاد ہے ساری کی ساری خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان غلطیاں اور خطائیں کرنے والوں میں بہترین وہ ہیں جو خطا اور غلطی کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ غلطیاں ہم سے انجانے میں ہو جاتی ہیں، کچھ ہم سے بھول ہو جاتی ہیں۔ تو الغرض کسی نہ کسی صورت پھر ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے نفس امارہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، کبھی ہمارا ماحول اور معاشرہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہاں پر نیکی کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو گناہ ہے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ ہمارے گناہوں میں پھر بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور ہماری نیکیوں کی تعداد میں واضح کمی ہوتی ہے۔ بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں ہر دن میں کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں۔ پھر کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہری ہوتی ہیں، ہم سب کے سامنے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چھپ کے کرتے ہیں، اور وہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کا اللہ کے علاوہ اور اس بندے کے علاوہ جس نے گناہ کیا ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نوجوانوں میں، بلکہ صرف نوجوانوں میں نہیں، خواتین میں، ہمارے بزرگوں میں، بچوں میں، ہر ایک میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں کہ جب ان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو وہ گناہ تنہائی میں کرتے ہیں، اکیلے میں کرتے ہیں، کیونکہ گناہ سامنے کرتے ہوئے ان کو شاید شرم آ رہی ہوتی ہے، یا سب کے سامنے وہ گناہ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملتا۔ اب وہ کرتے کیا ہیں، اب جب وہ لوگوں سے چھپ کے تنہائی میں، خلوت میں وہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی نحوست کو بھی لوگوں کے سامنے نہیں لاتا۔ اب ہوتا کیا ہے، اس حدیث کے مطابق میں آپ کو سناتا ہوں، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اکثر امت مسلمہ اس کا شکار ہے۔ کہ ہوتا کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ میری جتنی بھی امت ہے نا، سب کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے۔ اب مجاہرین کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے کہ مجاہرین ہے کیا؟ یہ ایسا کون سا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری امت کو ہی معاف کر دیا جائے گا لیکن مجاہرین کو معاف نہیں کیا جائے گا؟ آخر یہ کیسا گناہ ہے؟ تو اس کی وضاحت خود اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، کہ مجاہرہ یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ ہے، کسی ایسی جگہ کا ایسے کام کا ارتکاب کرتا ہے جو اللہ نے حرام کیا ہوتا ہے۔ اب وہ رات کو یہ کام کرتا ہے، ثم یصبح، پھر جب وہ صبح کرتا ہے، وقد سترہ اللہ علیہ، تو اللہ نے جو رات کو اس نے حرام کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، جو رات کو اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، جو رات کو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ صبح اٹھ کے فرشتوں کے ذریعے جتنے بھی وہ جس جگہ پہ اس نے وہ گناہ کیا ہے، وہاں پہ جتنے بھی گواہ بنے ہیں، زمین، دیواریں، جو بھی چیز وہاں کی گواہ بنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تھرو اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ نے تو پردہ ڈال دیا، فیقول، اب یہ آدمی اٹھ کے کہتا ہے جس کی گناہ پر، جس کے حرام کے ارتکاب پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، اب یہ خود اٹھ کے کیا کہتا ہے
یا فلاں اپنے کسی دوست سے ملتا ہے، کسی بھائی سے ملتا ہے، اپنے کسی ایسے دوست سے ملتا ہے جس سے یہ اپنی راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اس سے ملنے کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ اسے کہتا ہے یا فلاں اے میرے دوست، عملت البارحۃ کذا و کذا، گزشتہ رات میں نے یہ کیا ہے۔ یعنی جتنے بھی گناہ اس نے رات کو کیے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتا ہے، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے کلاس فیلو کو، کلاس میٹ کو بتا دیتا ہے وہ گناہ۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبَّهُ، رات تو اس نے اس حالت میں گزاری تھی کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، اور یہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ جو اللہ نے پردہ ڈالا تھا اس پر، یہ اس پردے کو کھول دیتا ہے، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز نہ ہم میں سے اکثریت میں پائی جاتی ہے، جب گناہ کرتے ہیں نہ تنہائی میں کرتے ہیں یا چھپ کے کرتے ہیں یا اپنے دوست سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ گناہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دوست ہم سے ملتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، ہم اس کو ساری رودات سنا دیتے ہیں کہ آج رات نہ یا فلانے دن جب تم وہاں پہ گئے ہوئے تھے تو میں نے یہ فلاں کام کیا تھا، اپنے دوست کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہمارے گناہ پہ، ہم نے اپنے دوست کو بتا کے اس کو گواہ بنا لیا اپنے گناہ کا۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں کہ کہیں میں ایسا عمل تو نہیں کر رہا جو اللہ کی نافرمانی والا ہے۔ پھر اگر میں کر رہا ہوں، جب مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہا کہ میں اپنے گناہ کو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے اس کو میں خود ظاہر کر رہا ہوں، اپنے رات کو خود افشا کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا ہے۔ ایک تو ہم نے، اگر ہمیں اپنا گناہ نظر آئے تو ہم نے اس گناہ کی معافی مانگنی ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اس گناہ کو پھیلاتے پھریں، اپنے دوستوں کو، یاروں کو بتاتے پھریں کہ میری اس سے بات ہوتی ہے، میں اس سے چھپ چھپ کے ملتا ہوں، میں یہ گناہ کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اپنے دوستوں کو بتاتے پھریں۔ میرے محترم بھائیو، یہ کام ہرگز نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرے امت کے ہر فرد کو معاف فرما دے گا، لیکن اس آدمی کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے پردے سے جو ہے نا، وہ اللہ نے اس کی چیزوں کو، اس کے گناہوں کو پردے میں رکھا، اس نے خود اس کو سے پردہ ہٹا دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اگر ہم سے انسان ہونے کے ناطے غلطی یا گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوری طور پر اپنے دربار میں آ کر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہ پر توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ پر پردہ ڈالے تو اللہ ہمیں بھی اپنے گناہ پر خود پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔